اپنے بچپن کے ٹراما کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کی بڑی عمر میں آپ سے گناہ کروائے، اور اس بات کو خود پہ جائز قرار مت دیں کہ چونکہ آپ بچپن میں کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد آپ پہ یہ جائز ہے کہ اب آپ کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پاسٹ ٹراما کا شکار ہیں۔ لیٹ می سے دیٹ اگین۔ بچپن میں ہوئے کسی بھی حادثے کو یا ٹرامیٹک ایکسپیرینس کو اس بات کا جواز مت بنائیں یا یہ مت سوچیں کہ جسٹ بیکاز آپ نے بچپن میں کوئی ٹراما فیس کیا ہے تو اب آپ پہ جائز ہو گیا ہے تھوڑی بہت غلطیاں کرنا یا لائنز کراس کر جانا کیونکہ آپ بیچارے وکٹم ہیں۔ یہ ایک بہت بری قسم کی وکٹم مینٹالٹی ہے، اور اس میں شیطان آپ کو ریپ کر کے لپیٹ کے ایسے پھینکے گا جہنم میں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہم قرآن سے جڑیں، ہم اللہ سے مدد مانگیں، کسی قسم کا ٹراما بھی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، ہیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے، وہ بھی 3 مہینے تک، بڑی حد ہے 6 مہینے تک ہیل کر جاتی ہے عام طور پہ۔ I'm not talking about the exceptional cases. ایوریج نارمل میجورٹی کیسز ہڈی ٹوٹتی ہے 2 مہینے 3 مہینے فکس ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کس مشکل سے نہیں گزرے، انبیاء کرام کس مشکل سے نہیں گزرے۔ They were not super humans. Every human being is super human. اگر وہ سپر ہیومن تھے تو ہر انسان سپر ہیومن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال ہی نہیں ہمیں دینی تھی جیسے ہم بن نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دس از دی ایگزامپل، دس از اے سیمپل، جب اللہ سیمپل پیش کرتا ہے تو جیسے کوئی فیکٹری ایک سیمپل دیتی ہے کہ دس از دا سیمپل، یہ ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کی فیکٹری میں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہمارا سیمپل بنایا ہے کہ آپ ایسا بنیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ویسا بن سکتے ہیں۔ یہاں مقام کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان جیسا بننے کی بات ہو رہی ہے، ان کاپینگ دیئر ایکشنز۔ مقامات اللہ کے ہاں پریزروڈ ہیں، جس کے جو مقام، ہم ان مقام کی بات نہیں کر رہے۔ تو جس کو بھی یہ شوق ہو کہ میری باتوں کو ٹوسٹ کرے، وہ اپنے پلیز ہولڈ یور ہارسز اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ مقام کی بات نہیں ہو رہی، ہم ان کی ایکشنز کو کاپی کر سکتے ہیں، وہ ہماری کیپیبلٹی میں ہے، ہمیں استطاعت ہے، ہم ان کے ایکشنز کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایگزامپل بنایا ہے، مثال بنایا ہے۔ مثال اسی کی دی جاتی ہے جو کاپی ہو سکے، سیمپل اسی کا دیا جاتا ہے جو بنا جا سکے۔ ناممکن ہوتا تو وہ ظلم ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیمپل دیا ہے، انبیاء کرام کا سیمپل دیا ہے، بہترین سیمپل دیا ہے، تو ہمیں اس طرح بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کو ہی اگر دیکھ لیا جائے، اگر کسی کو مثال دی جاتی ہے، انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں، ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ بھئی آپ ان جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے مقام میں، آپ ان کے مقام میں ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ان کے ایکشنز میں ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں اس جیسا بننے کی، اور یہی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں ان جیسا بننے کی۔ تو اگر صحابہ کرام کو ایسا ٹراما نہیں ہوا کہ جس کے لیے وہ PTSD اور اس کی ساری زندگی تھیراپی لیتے رہتے، تو کیا وجہ تھی جو ان کو ٹراما نہیں ہوا؟ وہ وجہ تھی قرآن۔ ان کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہاں پہ کوئی لاس نہیں ہے، کوئی گین نہیں ہے، یہاں کا سونا بھی مٹی ہے۔ ان کو یہ سب معلوم تھا، اس لیے ان کو اتنا صدمہ ہوتا ہی نہیں تھا اول۔ دوسری بات، اگر چائلڈہڈ ٹراما کسی کو یہ الاؤ کرتا کہ وہ گناہ میں پڑ جائے، تو کیا حضرت یوسف جو تھے ان کو چائلڈہڈ ٹراما ہم سے زیادہ نہیں ہوا تھا؟ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی کوئی چائلڈہڈ ٹراما کا شکار ہے؟ کنویں میں پھینکا گیا، بازار میں بیچا گیا، قید کیا گیا، کس سٹیج پہ ان پہ ٹرامیٹک ایکسپیرینسز نہیں گزرے؟ اور اگر وہ اس بات کو جواز بنا لیتے ایک اللیگل ریلیشنشپ، illicit ریلیشنشپ کا، فورنیکیشن کا، تو وہ تو آرام سے کسی بھی امیر زادی کی انویٹیشن قبول کر لیتے، نعوذ باللہ۔
تو اپنے پاسٹ ٹراما کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ سے فیوچر میں گناہ کروائے. اپنے پاسٹ ٹراما کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ سے فیوچر میں گناہ کروائے. اپنے پاسٹ ٹراما کو بالکل بھی اجازت مت دیں کہ وہ آپ سے فیوچر میں گناہ کروائے.